أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في موضع آخر: الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کے پاس ایک دل ہے، دو دل نہیں ہے. ہم سب کے پاس دل ہے اور اس دل کی خصوصیت ہے کہ یہ محبت کرتا ہے. یہ دل ہے، محبت تو کرے گا، لاکھ سمجھاؤ کسی پہ تو کرے گا. تو یہ حقیقت ہے بھائیو، دوستوں، بزرگوں. قرآن خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد کہتے اتنی محبت کہ اس کی کوئی حد ہی نہ ہو. اشد حبا للہ. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں آپ سے انتہائی درجے کی محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ آپ کے لیے تو جان دینا میرے لیے آسان ہے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جھوم جاتے ہیں، ان کے دل مچل اٹھتے ہیں. ان کے دل مچل اٹھتے ہیں جب اللہ کا نام ایمان والوں کے سامنے لیا جاتا ہے. تو ہم سب ایمان والے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی جب اللہ کا نام لیا جائے تو ہمارے دل میں خوشی ہونا چاہیے، مسرت ہونا چاہیے. ہمیں دلی اعتبار سے ایک سکون ملنا چاہیے. جیسے ہمارے سامنے ہماری محبوبہ کا یا معشوقہ کا نام لیا جائے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہمارے دل میں ایک سکون سا ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جب نام لیا جائے تو ہمیں ایک خوشی ہونا چاہیے، ایک سرور ہونا چاہیے، ایک دلی اطمینان ملنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں. پہاڑ کی چوٹی سے ایک آواز آئی: سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ کس چیز کی دعا ہے؟ یہ تراویح کی دعا. یہ لکھی ہوئی دیکھو، یہ تراویح کی دعا ہے. یہ آواز آئی، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، قدرت ہے، علو شان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جہاں سے یہ آواز آئی اس کی جستجو میں تلاش کرنے کے لیے نکلے. دیکھا کہ ایک شخص ہے جو یہ جملے پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ نے جو بھی جملے پڑھے ہیں نا، مجھے بڑا مزہ آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے دلی اعتبار سے بڑا سکون میسر ہوا. آپ ان جملوں کو ایک مرتبہ اور پڑھو. کہ میں پڑھوں گا تو صحیح، لیکن آپ اس کے عوض میں دو گے کیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، میں آدھی بکریاں آپ کے حوالے کر دوں گی. ٹھیک ہے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس. اللہ کی ذات وہ جو نہ سوتے ہیں نہ انہیں اونگ آتی ہے. ساری بادشاہ، ساری طاقت، سارا دبدبہ اللہ کا ہے. بڑی پیاری انداز میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام اور اللہ کی بڑائی سنی انہیں اور خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ایک بات اور پڑھیے. اب کیا دو گے؟ کہ میرے پاس بکریاں، آدھی بکریاں ہیں، آدھا ریوڑ ہے، یہ میں اس کو بھی آپ کے حوالے کر دوں. پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت
سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجلال. جتنی مرتبہ وہ شخص پڑھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے. معشوق کا محبوب کا جب نام لیا جاتا ہے تو عاشق کو خوشی ہوتی ہے. یہ نام لینا میری معشوقہ کا، میری محبوبہ کا نام لینا، جس کو جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام میں بھی مزہ آتا ہے، اس کے نام کی سننے میں بھی لذت آتی ہے. مجنو لیلا کا نام ریت پہ لکھتا ہے، بار بار لکھ رہا ہے مٹا رہا ہے، بار بار لکھ رہا ہے مٹا رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کو سنتے تو انہیں مزہ آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ آپ پھر سے پڑھ دیجیے کہ اب کیا دیں گے. آپ نے تو ساری بکریاں میرے حوالے کر دی کہ بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہی کی ضرورت پیش آئے گی، میں آپ کی بکریوں کا چرواہا بن جاؤں. لیکن ایک مرتبہ اور ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے. کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہوں. آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ آپ اللہ کے نام کی کیا بولی لگائیں گے. تو آپ تو چرواہے بن گئے، ساری بکریاں بھی حوالے کر دی اور چرواہا بننے کو تیار ہو گئے اللہ کے نام. تو بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں. اشد جیسے لفظ اکبر، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. ایسے ہی اشد، اتنی محبت کسی سے ہے ہی نہیں. پھر اللہ نے ایک جگہ آیت بیان فرمائی، قل ان کان آباؤکم، لوگوں کو اپنے باپ داداؤں سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے اپنے باپ داداؤں سے زیادہ محبت ہونا چاہیے. یہ ہمارے باپ داداؤں کا پرمپرا چلا آ رہا ہے، رسم و رواج چلی آ رہی ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے اندر غالب ہونا چاہیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت، بچوں سے کم محبت ہو، اللہ سے محبت کرنا. اس کے بعد وإخوانکم، اور بھائیوں سے محبت کم، اللہ سے اس کے رسول سے محبت زیادہ. وعشیرتکم، رشتہ داروں سے محبت کم، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. واموال اقترفتموها، اور جو مال تم کما رہے ہو نا اس سے محبت کم، اللہ سے محبت. وتجارت تخشون کسادها، اور جو تجارت جو بزنس تم کر رہے ہو اس سے محبت کم، اللہ اور اس کے رسول سے محبت. ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، جن مکانوں میں، جن کوٹھیوں میں، جن بنگلوں میں تم رہ رہے ہو ان سے محبت کم، اللہ اس کے رسول سے محبت میں. اگر یہ محبت غالب آئی اور اللہ اس کے رسول کی محبت پھیکی پڑ گئی تو بس تم تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے. 8 محبتیں اللہ نے بیان فرمائی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، بیویوں کی محبت. وازواجکم، بیویوں کی محبت اگر تمہارے اندر غالب آئی اور اللہ کی محبت پھیکی پڑ گئی تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو. وعشیرتکم، رشتہ داروں کی. واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. بھائی دوستو بزرگو، ان محبت کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پشے پش ڈال دیتے ہیں. یہ محبت ہمارے اندر غالب آ جاتی ہے. باپ داداؤں کی محبت، بچے اولاد نواسے پوتوں کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیویوں کی محبت، مال کی محبت، مکان کی محبت، تجارت کی محبت، یہ محبتیں ہمارے اندر غالب آ جاتی ہیں. تو اللہ نے ان محبتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں ہم 24 گھنٹے مگن رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے اندر غالب آ جاتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت میں قرآن کریم میں جگہ ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں دیے. دل صرف ایک ہے اور ہم سب کے پاس ہے. سب کے پاس دل ہے نا، اور سب کے پاس ایک دل ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی کے سینے میں، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں. دل صرف ایک ہے اور وہ بھی صرف میرے لیے. فَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو جسم سے صادر ہونے والا ہر عمل صحیح. اگر وہ جسم کا جو لوتھڑا ہے
اگر وہ بگڑ گیا، اس کے اندر فساد برپا ہو گیا، تو انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے ہر عمل بگڑ جائیں گے۔ الا وہی القلب، وہ تو دل ہے۔ جس انسان کا دل گندا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی گندے، اس کی زبان بھی گندی، اس کی آنکھیں بھی گندی، اس کے کان بھی گندے، اس کی سوچ اور سمجھ، اس کے نظریات، اس کی فکریات، ساری چیزیں گندی ہو جاتی ہیں۔ اس کا سوچنا، اس کا بولنا، اس کا تصور کرنا، ساری چیزیں گندی۔ دل گندا، سارے جسم کے اعضاء گندے۔ دل صاف، وَإِنْ فَسَدَ فَسَدَ سَائِرُ الْعَالَمِ۔ دل صاف ہوگا، بدن کے اعضاء صاف ہو جائیں گے۔ دل گندا ہوگا، جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال بھی۔ آج بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہمیں دل پہ محنت کرنا ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ کپڑے بہت، آج ارے امام صاحب کے ماشاءاللہ کپڑے تو بڑے لائٹ، حاجی صاحب کے کپڑے ماشاءاللہ بڑے لائٹ مار رہے ہیں، اور فنا صاحب کے کپڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ آج ہم نے ظاہری چیزوں کو بڑا سنوارا ہے، چشمے، گھڑیاں، ٹوپیاں، جوتے، شوز، ساری چیزوں کو بہت کمپنی والے ہیں، مطلب جو چیزیں مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں ان چیزوں کو، لیکن دل ہم سب کے گندے ہیں۔ ظاہری چیزوں پر انسان محنت کر رہا ہے، بھائی بال سفید ہو گئے جی حساب کر لو، مہندی لگا لو، چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی جو شیونگ، پتہ نہیں بیچارے، کریم، پاؤڈر، بہت کچھ ہو رہا ہے، ظاہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے اچھا بنانے کے لیے ہر انسان فکر مند ہے، لیکن میرا دل، میری سوچ، میری فکریں، میرے جذبات، یہ چیز صاف ہو جائے، یہ چیز ستھری ہو جائے، اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں کو ہماری محنت نہیں ہے۔ ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہم سب محنت میں لگے پڑے ہیں، ہمارے بچے بھی، ہماری بیویاں بھی، ہمارے ماں باپ بھی، اور ہم سب ظاہر کو سنوارنے میں۔ کپڑے میں ہلکی سی گندگی لگ جائے یا ہلکا سا دھبا لگ جائے تو ہمیں تب تک سکون نہیں آتا جب تک اس دھبے کو دھو نہ لیا جائے۔ جی وائٹ کپڑے پہنے تھے اور اوپر سے کبوتر نے بیٹ کر دی، اب اس کو دھو لو، اندر سے طبیعت میں ایک الجھن سی ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ارریٹیشن سی ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے، اس کو دھو لو، اس گندگی کو دھو لو، یہ دھبا لگ گیا ہے۔ لیکن دل میں کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، کالا نقطہ، پھر گناہ کیا، پھر ایک کالا نقطہ، پھر گناہ کیا، پھر ایک کالا نقطہ، یہاں تک کہ اس کا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھیں تو ہوگی لیکن صحیح دیکھے گا نہیں ہے، کان تو ہوں گے لیکن صحیح بات سنے گا نہیں، زبان تو ہوگی لیکن حق بات اس کی زبان سے نکلے گی نہیں۔ کیوں؟ دل کالا ہو چکا ہے۔ آج ہم ظاہری اعتبار سے بڑے صاف ستھرے ہیں، ٹوپیاں صاف ستھری ہیں، چشمے اچھے ہیں، گھڑیاں اچھی ہیں، فون اچھا ہے، کپڑے اچھے ہیں، جوتے اچھے ہیں، مکانات اور گاڑیاں ہماری اچھی ہیں، لیکن ہم سب کے جو دل ہیں وہ بھیڑیوں جیسے ہیں، انتہائی غلیظ اور انتہائی گندگی میں لت پت ہیں، جس کی وجہ سے نہ آنکھیں اچھی دیکھنے کو تیار، نہ کان اچھی باتوں سننے کو تیار۔ مجلسیں ہوتی ہیں، دین کی مجلسیں، ایک اعلان ہوتا ہے بھائی اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، طبیعت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، پتہ چلا کہ دل گندے ہیں۔ مسجد میں طبیعت نہیں لگ رہی تو پتہ چلا دل گندے ہیں، نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی تو دل گندے ہیں، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، دل گندے ہے، سنت پر چلنے کو طبیعت نہیں کر رہی ہے، دل گندے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کو انسان تیار نہیں ہے، دل گندے ہیں۔ ظاہر تو ہم سنوارنے کے چکر میں ہیں لیکن باطن سنوارنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ سارے فیصلے باطن پر ہوں گے۔ یہ انسان کی باڈی کو چلانے والا اس کا دل ہوتا ہے، دل کہتا ہے آپ چلو کمانے کے لیے سعودی، دل نے فیصلہ لے لیا اب یہ سعودی کی کارروائی کر رہا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ دل نے فیصلہ لیا آپ کو دلی چلنا ہے، بنگال سے کمانا ہے، محنت کرنا ہے، خون پسینہ بہانا ہے، اپنے آپ کو مستقبل میں کچھ کرنا ہے اپنے لیے، تو تیار ہے۔ تو سارے فیصلے دل لیتا ہے اور پھر انسان کے جسم کی اعضاء اس پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم سب کے پاس ایک دل دیا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس دل میں اگر دنیا کی محبت ہوگی تو پھر آخرت کی محبت نہیں آنے گی، دین کی محبت ہوگی آخرت کی محبت نہیں
ایک ہی محبت ہو سکتی ہے، دین ہوگا تو دنیا نہیں ہوگی، دنیا ہوگی تو پھر دین نہیں ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی تو پھر غیر اللہ کی نہیں، غیر اللہ کی محبت تو پھر اللہ کی نہیں۔ ایک ہی چیز اس میں، ہم نے رحمان کی محبت بسائی، شیطان کی محبت نکل جائے گی، شیطان کی محبت اس میں دل میں بسائی، رحمان کی محبت نکل جائے گی، ایک ہی چیز اس دل میں بسے گی۔ اب ہم نے دلوں کو تو گندا کر رکھا ہے، تو اس میں ایمان، اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ بھائیو، دوستو، بزرگوں، دو چیزیں اگر انسان اپنے دل میں جمع کر لے تو انسان کا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ ایک ہے اللہ کی محبت اور دوسرا ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ جس دن ڈر اور خوف آ جائے گا، ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہے۔ دل میں اب پولیس والوں کا ڈر ہوتا ہے، اب بغیر ماسک کے آپ گاڑی چلائیے، کسی کی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پیسے والے ہو، 500 روپے دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ بغیر ماسک کے جا نہیں سکتے باہر، یہ پتہ ہے آپ کا چالان کٹ جائے گا۔ تو پولیس والوں کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، ایسے ہی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی سخت سزا دیں گے۔ کانوں سے ہم نے گانے سنے، اللہ اس کی سزا دیں گے۔ زبان سے اگر ہم نے غلط استعمال کیا، جھوٹ یا غیبت کی، اللہ اس کی ہمیں سزا دیں گے۔ یہ ڈر ہونا چاہیے۔ ہم زندگی کی کسی بھی موڑ پر گناہ نہیں کریں گے، اللہ کا دل میں ڈر بساؤ بھائی۔ جس دن ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے، ساری مخلوق ہم سے ڈرا کرے گی، ساری مخلوق۔ آج اللہ کا ڈر نکلا، ساری مخلوق کا ڈر دلوں میں بس گیا۔ ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ہم ڈرتے ہیں، حکومت سے ہم ڈرتے ہیں، کفار و مشرکین سے ہم ڈرتے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق سے ہم ڈرتے ہیں۔ وجہ کہ اللہ کا ڈر ان دلوں سے نکل گیا۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ جس دن اللہ سے ڈریں گے، مخلوق کا ڈر اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے گی۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کے جنگل میں ایک اعلان دیا، اے موذی جانوروں، اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں چھاؤنی اور پڑاؤ ڈالنا ہے، آپ یہ جنگل خالی کر دیجیے۔ یہ اعلان تھا۔ شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو، جتنے بھی موذی جانور تھے، اس اعلان کو سنتے ہی فوراً ایسے بھاگے جیسے کسی ظالم و جاور بادشاہ نے کوئی حکم نافذ کر دیا۔ شیر اپنے بچوں کو، بھیڑیے اپنے بچوں کو، سارے جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبا کے اور تیزی کے ساتھ اس جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ نے مخلوق کا ڈر ان کے دلوں میں بیسا دیا۔ آج ہم بھی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بڑی طاقت کا مالک ہے، بڑی بادشاہت کا مالک ہے۔ بتاؤ، موت و زندگی کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں۔ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے زندگی دے دیں گے۔ ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں، ایمرجنسی وارڈ تھا، تو شام کو جب گھر جانے لگے تو انہوں نے کہا تو یہ مریض ہے نا، ان کی کل چھٹی کر دینا، اب یہ ماشاء اللہ شفا یاب ہو گئے، اور یہ ہے نا، ان کی آپ فائل بنا لو اور ان کو ابھی چند دن رہنا نہیں، بھائی ان کے یہ مریض ہیں، یہ کل یہ ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کی بیماری بہت سیریس ہے، ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دو، ہو سکتا ہے یہ شام کو یا صبح تک دم توڑ دیں گے، بہت سیریس معاملہ ہے ان کا، گھر والوں کو اطلاع دے دو تاکہ وہ اپنی کارروائی شروع کرے، اور ان صاحب کی کل چھٹی کر دینا، یہ ماشاءاللہ شفا یاب ہو گئے۔ شام کو ڈاکٹر صاحب چلے گئے، جب صبح آئے تو جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کی چھٹی کر دینا، وہ تو بیچارے دنیا سے چلے گئے، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دو کہ مرنے والے وہ شفا یاب۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ ساری باغڈور اللہ کے ہاتھوں میں، ساری باغڈور، کس کو شفا دینا ہے، کس کو موت دینا ہے، اس کی بیماری کو بڑھانا ہے، کہاں بارشیں برسانا ہے، کب آندھیاں چلانا ہے، یہ سارا نظام اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزتیں دے رہے ہوتے ہیں، بعض کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ زندگیاں دیتے ہیں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں۔ ایک کے گھر میں سب کچھ ہے، بھائی بہن ہے، فیملی ہے، رشتہ دار ہے، عید کا ماحول ہے، لیکن گھر میں رونا پیٹنا شروع ہے۔ ایک کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کمانا، نہ دمانا، نہ فیملی، نہ رشتہ دار،
لیکن بیچارہ خوشحال ہے، سکون میں. یہ خوشیاں بھی اللہ نے دے رکھی ہیں، یہ غم بھی اللہ نے دے رکھے ہیں، یہ بارشیں بھی اللہ نے برسا رکھی ہیں اور قحط سالی بھی اللہ نے. یہ سارا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. دنیا کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. دنیا میں اللہ سے ہمیں ڈریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل، اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. پہلی چیز، ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، کسی دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے. یہ امریکہ کی میزائلیں اور امریکہ کی یہ فوج، یہ طاقت، یہ دبدبہ، اللہ کی طاقت کے سامنے ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرافیل. وہ ایک دن یوں کرے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، چھو، سور میں یوں کرے گا، چھو، آسمان زمین پھٹ جائیں گے. کتنی بڑی طاقت ہے امریکہ کے پاس، اتنی طاقت ہے بتاؤں. اس کی فوج کے پاس، روس اور جرمنی کے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ فرشتے نے چھو کرا ہو زمین و آسمان پھٹ جائے، قبریں پھٹ جائیں، چاند سورج ستارے ٹوٹ جائیں، زمین کا نظام تہس نہس ہو جائے. اتنی طاقت دنیا کی کسی کے پاس نہیں. اس لیے بھائی دوستوں کو اللہ کی طاقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. سانپ بچھو کا ڈر ہے ہمارے اندر. آج تک کبھی کسی نے بچھو کو ہاتھ لگایا؟ نہیں لگایا ہوگا. سانپ کو ہاتھ لگایا؟ نہیں لگایا ہوگا. کبھی بجلی کے تار میں ہاتھ لگایا؟ نہیں لگایا. کہ بھی بجلی کا تار جا رہا ہے، یہ لائن جا رہی ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو، نہیں ہمت کر پائیں گے. لیکن گناہ کے قریب کیسے چلے جاتے؟ پتہ ہے زنا کریں گے اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے اور اس کی سزا اتنی سخت ہوگی کہ آخرت کے ساتھ بچھو ہمیں کاٹیں گے. جھوٹ بولیں گے اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گے اور قبر میں سانپ بچھو ہماری خوراک ہے. ہمیں پتہ ہے گناہوں کی سزا اتنی خطرناک اللہ نے متعین کر رکھی ہے، لیکن ہم اللہ کی سزا سے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں. اس لیے ان دلوں کے اندر جو دل اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، اس دل میں اللہ کا ڈر بیٹھانا ہے، مخلوق کا ڈر نہیں بیٹھانا ہے. مخلوق کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. نہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں موت دے سکتے ہیں، نہ یہ ہماری روزی چھین سکتے ہیں، نہ یہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ چھین سکتے ہیں. جتنا ٹائم، جو گھڑیاں اللہ نے متعین کر رکھی ہے، اسی گھڑی میں، اسی ٹائم میں، اسی سبب کے ساتھ، اسی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے رہیں گے. اور ڈر بھی اللہ کا بیٹھانا ہے اور محبت بھی اللہ سے کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں. جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل جھوم جاتے، ان کے دل مچل جاتے، انہیں خوشی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. روزانہ اذانیں ہوتی ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. روزانہ اللہ کا منادی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ایک ہم مسلمان ہیں، ایمان والے کہہ رہے ہیں ہمارے دل پگھلنے کو تیار نہیں، ہمارے دل، ہمارے جذبات بستر چھوڑنے کو تیار نہیں، دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، دوست کے مجلسوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اتنے دل سخت ہو چکے ہیں اور اتنے دل گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں کہ اللہ کا منادی 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت نازل جس دن کی تھی اس دن کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو وقت متعینہ پر آپ کو ادا کرنا پڑے گی. تو لکھی ہوئی ہے سامنے، نماز کو وقت متعینہ پر آپ کو ادا کرنا پڑے گی. بس کہہ کے فارغ. پھر اذان، اور یہ روزانہ 5 ٹائم کی جو منادی اذان دیتا ہے ایک مؤذن، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن محبت کا تقاضا. اللہ تعالیٰ بار بار فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب میں، عشاء میں بندوں کے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اللہ کی طرف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، ان دل میں اللہ کی محبت بسائیں اور اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بسائیں. اللہ نے آپ کو